بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ تو ابھی ایک اہم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ عدالتی ڈیولپمنٹ ہے کہ جیل کے اندر جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ٹرائل چل رہا ہے اور پورا سسٹم جو ہے وہ بڑی جلدی میں ہے کہ جو جیل ٹرائل ہے عمران خان کا، اس کے جو مقدمات ہیں ان کو جلدی منطقی الزام تک پہنچا کر ان کے اندر ان کو سزا یافتہ کیا جائے۔ لیکن تھوڑی سی یہ آخر میں بات کرتے ہیں، پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پولیٹیکل حوالے سے کہ آج منڈی بہاؤالدین میں جلسہ تھا شہباز شریف کا، اور یہ وہ شہباز شریف ہیں جو اس سے پہلے کئی بار اور نواز شریف بھی منڈی بہاؤالدین آ چکے ہیں اور جہاں پہ آ کے کئی ایک پروجیکٹس کا وہ اعلان کر چکے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ وہ کوئی پروجیکٹ موجود نہیں ہے۔ شو ہے آج کا، یہ ان کا سخت ناکام ہوا ہے۔ بہت ہی کم تعداد، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ گراؤنڈ کے یہ چھوٹا سا گراؤنڈ ہے اور منڈی بہاؤالدین کے سینٹر میں ہے، اور یہ منڈی بہاؤالدین شہر ہی نون لیگ کا گڑھ ہے، لیکن وہاں پہ اس چھوٹے سے گراؤنڈ میں بہت چھوٹی سی تعداد کو وہ لوگوں کی جمع کر سکیں، اور جو بھی لوگ نون لیگ کے گاڑیوں کے اوپر آئے تھے، نون لیگ کے پین فلیکس اٹھائے ہوئے تھے، ان کے پاس بھی یا ان سے بھی جب لوگوں نے پوچھا ہے سوشل میڈیا کے لوگوں نے، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ ووٹ ہمارا جو ہے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کی طرف جائے گا۔ تو اسی طرح باقی کچھ ریلیاں، جلسے، جلوس کسی جگہ پر پی ٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جو پوری مشینری ہے وہ اس حکومتی ٹولے کے ساتھ، کیونکہ یہ جو جتنی بھی سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے، یہ نگران سیٹ اپ، یہ سارا اس 16 ماہ کی جو 14 پارٹی حکومتی اتحاد تھا، یہ انہی کا بغل بچہ ہے، اور یہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، کیونکہ جب بھی آئین سے 90 دن کے اوپر الیکشن جنرل چلے گئے ہیں جہاں جہاں بھی، تو وہ سب غیر آئینی حکومتیں ہیں اور ان کا کوئی جو ہے وہ کردار نہیں ہے۔ اور اگر کبھی انصاف ہوا، کبھی کوئی انصاف کی دیوی جو قاضی صاحب ادھر آج کل پھر سپریم کورٹ میں اس کی نئی مورتی بنوا رہے ہیں، اگر اس کو کبھی مورتی کو، یعنی یہ دیکھیں نا جی کہ اس عدالت میں سپریم کورٹ کے باہر اب قاضی صاحب کی ترجیحات کیا ہیں کہ وہ ان مورتیوں کے اور مجسموں کو جو ہے وہ نئے سرے سے مونومنٹ بنا رہے ہیں، اور یہ اس طرح سے وہ مورتیوں کے ذریعے انصاف جو ہے وہ عوام کو دلائیں گے۔ تو اگر کبھی وہ مورتی بول پڑی تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ ساری ان کی مراعات بھی واپس ہوں گی، اور جو قوم کا انہوں نے پیسہ لوٹا ہے اس غیر آئینی، غیر قانونی دور حکومت میں، یہ ان کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو ابھی بات کرتے ہیں جو ٹرائل چل رہا ہے جس سے جیل کے اندر عمران خان صاحب کا اور شاہ محمود قریشی کا، اس میں ہر روز جو مختلف عدالتیں، ججز اور انصاف دینے والے ادارے، سیکیورٹی ادارے، یعنی پورا سسٹم آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک جیل کے اندر ایک قیدی کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور وہاں بہت شرمندہ ہے، سب پورا نظام شرمندہ ہے، کیونکہ جب عمران خان جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہو کر ہر بات کا جواب بھی دیتے ہیں، اور پھر ان کی ہر ایک جو کردار ہے اس کے اوپر نظر ہوتی ہے، کون کون سے گواہان پیش ہو رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں وہ، اور ان کا کیا جواب ہوتا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ خود ایسا لگتا ہے مانیٹر کر رہے ہیں، اور اپنے یعنی عدالت کے اندر وہ بغیر کوئی پریشر لیے، دیکھا جائے تو پورا نظام جب ایک شخص کے خلاف ہے تو بہت دباؤ ہوتا ہے، اور جو باہر سے جو لوگ دباؤ لے کر بھی صحافی اور وکلا اور فیملی کے لوگ جاتے ہیں، وہ بھی جب عمران خان کو ملتے ہیں تو وہ ان کے اوپر جو ایک دباؤ ہوتا ہے اس کو بھی وہ ان کو حوصلہ دے کر اپنی بات چیت سے، اپنے گیسچر سے اس کو بھی وہ ان سے ریموو کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ بھی باہر آتے ہیں، جو صحافی ہیں، ان کے گھر والے ہیں یا ان کے جو باقی لوگ ہیں، وکلا ہیں، وہ جب باہر آتے ہیں تو وہ جو بھی آ کر باہر بات بتاتا ہے، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کا جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہے، اور وہ اگرچہ دیکھا جائے کہ موجودہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کا ماحول ہے، اور کہیں سے بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کو پورے سسٹم سے کہیں نہ انصاف کی توقع ہے اور نہ کوئی ان سے
बेहतरी की तवक्को है, लेकिन उनका जो माइंड है वो इतना मजबूत है और उनके असाब इतने मजबूत हैं और अल्लाह पर और इंसाफ पर यकीन उनका इतना पुख्ता है कि वो समझते हैं कि ये तमाम तर हरबों के बावजूद भी ये एक आखिरी हद तक जो है वो नाकाम होंगे और बिल आखिर इंसाफ की ही फतह होगी और आइन और कानून की ही फतह होगी, क्योंकि इस वक्त एक ही पार्टी और एक ही शख्स है इमरान खान जो आइन और अवाम के साथ खड़ा है और अवाम उसके साथ खड़े हैं। बाकी जो है वो सब डीलर हैं और ये एक ही लीडर है जिसका नाम इमरान खान है। तो ये इन सब सारे सिस्टम के ऊपर भारी हुआ है और अब मुख्तलिफ फ़ैलो बहानों तरीक़ों से वो इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शन को रिगिंग कर रहे हैं। प्री पोल इलेक्शन जिस तरह से अभी इतलात आ रही है, नादरा के अंदर बहुत सारे जो उन्होंने वोट्स हैं वो इधर उधर कर दिए हैं और नादरा भी मिला हुआ है इस सारे सिस्टम के अंदर। और एक बात जो मीडिया के ऊपर चल रही है वो ये भी है कि नादरा जो है वो कई मुर्दा लोगों को भी वोट उसने बना दिए हैं। अब देखें ना जी, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये इतना पुराना पाकिस्तान जो कहते थे ना, नया पाकिस्तान में जो लोग कहते थे कि ये टीज करते थे कि ये नया पाकिस्तान है, पुराना पाकिस्तान चाहिए। अब मेरा ख्याल है ये इतने पुराने पाकिस्तान में चले जाएंगे क्योंकि ये अब ज़ियाउल हक और भुट्टो जैसे भी वोट जब तक नहीं डलवाएंगे तब तक इतना पीछे इनको जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि ज़ियाउल हक और भुट्टो के वोटों के बगैर अब इनका जीतना बहुत ही मुश्किल है। तो जेल के अंदर जो ट्रायल चल रहा है, अगरचे हाई कोर्ट में उस ट्रायल को रुकवाने के लिए भी दरखास्तें मौजूद हैं और वहाँ से भी इन्होंने कोशिश की थी कि वो स्टे को ख़त्म कराया जाए लेकिन नहीं हो सका। तो इमरान खान साहब ने, जो जज हैं बशीर साहब, जो कि एक सेम ट्रायल कर रहे हैं, यानी वो ट्रायल कर रहे हैं, ये जो इन्होंने गाड़ियाँ और जो इन्होंने तो ले रखी हैं तोशा खाना से और जो नून लीग पीपल्स पार्टी और इन सब पूरे ख़ानदानों ने जो हाथ दो हाथ से लूटा है, वो कहते हैं कि जी उनके भी केस हैं और मेरा भी केस है वही तोशा खाना का, तो आप इसको इलेक्शन के बाद रख लें। लेकिन जज साहब भी जो हैं वो लगता है कि वो मजबूर है। एक तो उन्होंने छुट्टी लिखी हुई है, एक साफ़ी ने जब उनसे सवाल किया कि आपकी छुट्टी का क्या बना है तो वो ज़रा बुरा मना गया। तो ये ट्रायल जो है जेल ट्रायल, उसको इन्होंने स्पीडें लगाई हुई हैं, जबकि इमरान खान ने कहा कि भाई इसको आप रख लेना नवाज शरीफ और जरदारी के केस के साथ बाद में। लेकिन पूरा निज़ाम जो है वो शर्मिंदा है और ट्रायल जो है वो किसी हद तक भी उसको इन्होंने एक पहिए जो लगाए हुए हैं वो मंतकी अदाम तक पहुंचता नजर नहीं आता है। तो अभी तक के लिए इतना ही जी। नेक्स्ट जो भी डेवलपमेंट होगी इसमें और जो भी ये जेल ट्रायल की जो नेक्स्ट जो प्रोसीडिंग होएगी और या बाकी भी जो भी अदालती हवाले से अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। अभी तक के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।